تلخی، ناراضگی، نفرت، اور پھر اس میں جب شدت آئے تو عداوت، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والی بے حسی، بے مروتی، اور پھر جب یہ چیزیں پک جاتی ہیں تو پھر مفاد پرستی، اپنی ذات کا طواف، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ فقیروں، درویشوں، حضور کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں۔ جس طرح آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو محسوس کرتے ہیں نا، یہ زخم بن جائے گا، گلٹی بن جائے گی، یہ آپریٹ کرانا پڑے گا، تو فوراً اس کا علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی جیسے ہی سخت ہونے لگے، اس میں کوئی کڑواہٹ آنے لگے، کسی جگہ کوئی ترش روئی پیدا ہونے لگے، فوراً اس کا علاج کریں، اپنے ذہن کو سمجھا کے بہلا کے مثبت چیز کی طرف لائیں۔ محبتیں زندگی کے ہر مسافر کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی سانسیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ محبت والے نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اپنے اندر وہ حرارت، وہ تازگی ہمیشہ محبت کی قائم رکھیں۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت۔ اور اولاد رسول کا معاملہ اس طرح کا ہے، ہمارا نا مزاج ہوتا ہے جان چھڑانے کا، فلانا بڑا اچھا تھا، اس کا بچہ اچھا نہیں، تو بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جن کا باپ اچھا ہو ان کی وجہ سے بھی ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، صرف اتنا ہی کہ باپ اچھا تھا۔ حضرت خضر نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر کے جب کہا گیا جناب یہ تو بے مروت لوگ ہیں، پانی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو بھائی انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بچے پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں کہ بے مروت ہیں۔ یہ ہونا چاہیے بچوں کا قابل ہونا۔ اگر وہ پیشوائی اور مقتدا بننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ ان کی ڈگریاں دیکھیں، لیکن کچھ عزتیں والدین کی وجہ سے، محض کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ان میں ڈگریاں اور اسناد نہیں دیکھی جاتی۔ آپ مقتدا نہ بنائیں، پیشوا نہ بنائیں، لیکن جو نیکوں کی اولادیں ہوں ان کا احترام تو کریں، ان کے لیے جذبات تو پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں گنجائش تو ہو ان کے لیے۔ جان چھڑاتے ہیں لوگ، فلانا بڑا اچھا تھا، بچے اچھے نہیں، اور چل یار بچے تو اس کے ہیں نا۔ یاد رکھیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی کبھی نہیں بھولیں۔ اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے نا، خدا را حضور کی اولاد پر کبھی بحث نہ کریں، ان کے حوالے سے کبھی بھی کسی چیز کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر رجس ان سے دور فرما دیا۔ اپنے دل کو، اپنی قلبی واردات کو قائم رکھیں۔ نبی پاک کی اولاد کا اکرام ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جذبات رکھنا، سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے طبیعت کے اندر گنجائش رکھنا، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا۔ واقعہ کربلا جو ہے نا، وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انجانہ خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جد و جہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا
اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہو۔ اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملی ہیں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جا چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے، مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی ہے۔ آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی ہے۔ کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے، بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے۔ او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ کہتا میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی، یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی۔ اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ معنی کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے، رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا، تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد۔ اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے،
حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی، ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ بدر ہو گیا، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے، پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی، بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے، تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا۔ بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی، صبر سے برداشت کی۔ حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، خندق تیار ہے، معرکہ تیار ہے، اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیڑ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا۔ اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں، پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی۔ جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگیں آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، جناب عمر شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی نے 9 سال یا 13 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا تھا، عمر میدانوں میں گزری، پھر مولا علی شہید ہوئے۔ اب کیا آسانی ہو گئی، آسودگی ہو گئی؟ نہیں، یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی۔ امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں، اور حسن ابن علی کا جب جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ رو رو کے پلو سید عائشہ صدیقہ کا بھیگ گیا، اور جو سب سے زیادہ ستاتا تھا مروان، وہ بھی ایک نکر میں کھڑا ہو کے رونے لگا۔ تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے فاطمہ کے بیٹے کو ستایا ہے، ظالم آج روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری مخالفت اپنے جگہ پر، جو اٹھ کے جا رہا ہے وہ رسول پاک کا مکمل نمونہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر، رضا، استقامت، حسن عمل، حسن کردار، اخلاق عظیم، یہ ختم تھے۔ تو یہ امتحان تو جاری رہا۔ امام حسین کی باری آئی، چھوٹے تھے، زیادہ لاڈلے تھے، زیادہ پیارے تھے۔ کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں، کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ نانا کا بھی لاڈ دیکھا، اور والدہ کا بھی دیکھا، والد کا بھی دیکھا، بہنوں کا بھی دیکھا، بڑے بھائی کا بھی دیکھا۔ حسین سب سے لاڈلے تھے۔ حسن کی بھی کیا بات ہے، امام علی مقام کی کیا بات، پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے۔ لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔
یہ کون ہے اٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا، بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقت راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا، تو دن کی بات کرتا ہے میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں، رت جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے۔ ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جد و جہد والی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پھر تو دکھی ہوتا ہے۔ سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل۔ اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کربلا کا دوسرا پہلو، ایک پہلو مشقت جد و جہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے۔ اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے، ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔
دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے، کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائیں میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب، سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور